سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کیا واقعی السلام علیکم کہنا بھارت میں جرم بن گیا؟ ایک مخصوص کسی تقریر کی شروع میں آپ کہیں گے کیا دلیل دی ہے دہلی پولیس نے شرجیل کے معاملے میں آپ کو یہ تفصیل سناتا ہوں۔ دھرم پریورتن معاملے میں عمر گوتم کو جس طرح سے پھنسایا گیا اور بہت سارے علماء اکرام کو ان کے ساتھ اب ان پر جو ہے ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے کا الزام عائد کیا ہے، وہ بھی تفصیل سناتا ہوں۔ اور ادھر سادھوی، تو اس کو تو سادھوی کہنا ہی جائز نہیں ہے، یہ پرگیا کو ہمیشہ گوموتر ہی نظر آتا ہے، میں سناتا ہوں اس کی تفصیل۔ اور ادھر کشمیر میں ایک مرتبہ پھر عوام کی جو ہے حقوق پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ خدمات بند ہو چکے ہیں، 2 دن کا عرصہ بیت گیا ہے۔ اور طالبان نے کیا واقعی میں کہا کہ ہندوستان کے بشمول تمام مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا ان کا حق ہے، اور انہوں نے کیا اس پر عہد اٹھایا ہے، یہ بھی خبریں سنائی جائیں گی۔ تو اقوام متحدہ افغانستان مسئلے پر کیا قریب ایک اعلیٰ سطحی انسانی کانفرنس منعقد کرے گا، یہ تفصیلات آ رہی ہیں۔ کیا پولیس بی جے پی نیتاؤں کے اولاد کی جو پولیس پھول برسا کر کے ہیپی برتھ ڈے بولنے لگے تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ اور میں آپ کو ایک جنگلی کھلگے یعنی بھینسے کی بھی ویڈیو دکھاؤں گا جو اس وقت آ رہی ہے کرناٹک کے ایک جنگل سے، اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی، وہ ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں، اور آپ کی ذمہ داری ہے اس سلسلے میں اس کو سنجیدگی سے لینا اور ادارے کو مضبوط کرنا، تاکہ ہم آپ کی خدمات اسی طرح جاری رکھیں، سچ اور سچائی اور حق اور حقیقت شناسی سے آپ کو واقف کراتے رہیں۔ ناظرین گرامی، دہلی پولیس کا ماننا ہے کہ JNU کے اسٹوڈنٹ شرجیل امام نے اپنے ایک بیان میں، جس کو یہ متنازع قرار دے رہے ہیں، اس میں ایک کی شروعات جو ہے السلام علیکم سے کی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خاص کمیونٹی کو مخاطب کیا گیا تھا۔ یعنی پولیس کے اگر ان الفاظ پر غور کیا گیا تو مطلب یہ نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ اگر آپ کسی خطاب کا یا کسی خطاب کی شروعات السلام علیکم سے کرتے ہیں تو پھر آپ نے جرم کیا۔ کیا یہی کہنا چاہ رہی ہے پولیس؟ لیکن یہ کہہ چکی ہے۔ اس معاملے میں پولیس کی جانب سے پیش اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر SP امت پرساد نے یہ تبصرہ شرجیل امام کے ذریعے 2019 میں 2 یونیورسٹی میں دیے گئے بیانات کو لے کر ان کے خلاف درج سیڈیشن کے معاملے میں بحث کے دوران کیا ہے۔ اس دوران شرجیل نے اپنی تقریر میں مبینہ طور پر آسام اور باقی شمال مشرقی صوبوں کو ہندوستان سے الگ کرنے کی بات کہی تھی۔ سماعت کے دوران پرساد نے ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت کو بتایا کہ امام نے پوری طرح سے انارکی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اور شہریت ترمیم قانون CAA اور NRC کے خلاف تفریقہ انگیز تقریر کی تھی۔ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے شرجیل امام کی 16 جنوری کو تقریر کو پڑھتے ہوئے کہا، انہوں نے یعنی شرجیل امام اس تقریر کا آغاز السلام علیکم سے کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تقریر صرف ایک خاص کمیونٹی کے لیے تھی۔ پرساد نے کہا یہ تقریر یقینی طور پر تفریقہ انگیز تھی، یہ بڑے پیمانے پر عوام کے لیے نہیں بلکہ خاص کمیونٹی کے لیے تھی، وہ پوری طرح سے انارکی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتا دیں کہ شرجیل امام نے یہ بیان 13 دسمبر 2019 کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اور 16 دسمبر 2019 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دیے تھے۔ جنوری 2020 سے عدالتی حراست میں ہیں۔ 3 گھنٹے کی طویل سماعت میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر امت پرساد نے زور دیا کہ شرجیل امام کوئی معمولی جیب کترا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی معمولی ڈرگ پیڈلر ہیں، بلکہ بہترین مقرر ہیں جنہوں نے فساد بھڑکانے میں تھیسس لکھی ہے اور جنہیں بھیڑ کو متحد کرنے کی پوری جانکاری ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، شرجیل امام کو لے کر کے CAA کے خلاف جتنے بھی جو بیانات ہوئے، جو کچھ ہوا، اس کے خلاف جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا، جس طرح سے CAA مخالف مظاہرین کو جس انداز میں جس ناموں سے یاد کیا گیا، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو
تو ایسے حالات میں پولیس کی جو نیت ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ صرف السلام علیکم سے تقریر کی شروعات کو لے کر کی جس طرح کی اس وقت دلیل دینے کی کوشش کی ہے پولیس کی جانب سے اور پولیس کے وکیل کی جانب سے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کہاں سے کہاں تک جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی لیز کو لے کر کے کس طرح جوڑ کر کے اس کو کس حد تک پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، اس معاملے سے صاف اور واضح پیغام جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کا معاملہ آپ جانتے ہیں عمر گوتم صاحب کے سلسلے میں کہ اتر پردیش پولیس کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ ATS نے غیر قانونی تبدیلی مذہب کے معاملے میں گرفتار 8 ملزمان کو گرفتار کیا تھا۔ اب ان پر ملک کے خلاف جنگ چھڑنے کا الزام بھی لگا دیا گیا ہے۔ دھرم پریورتن کو لے کر کے جبرن تبدیلی مذہب کو لے کر کے معاملے درج ہیں، اب ملک کے خلاف جنگ چھڑنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ دی کوئنٹ کی رپورٹ کے مطابق UP ATS کی جانب سے دی گئی درخواست کو قبول کرتے ہوئے لکھنؤ کی ایک عدالت نے IPC کی دفعہ 121 اور 123 لگانے کی سفارش کی۔ IPC کی دفعہ 121 بھارت سرکار کے خلاف جنگ چھیڑنے یا جنگ چھیڑنے کی کوشش کرنے یا جنگ چھیڑنے پر آمادہ کرنے سے متعلق ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اس سال 21 جون کو ATS نے 2 مولویوں محمد عمر گوتم اور مفتی قاضی جہانگیر عالم قاسمی کو دہلی سے گرفتار کیا تھا اور ایک بڑے تبدیلی مذہب ریکٹ کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا تھا جو مبینہ طور سے ہزاروں لوگوں کے تبدیلی مذہب کے معاملے میں شامل تھے۔ وقف ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ گرفتار کیے گئے 10 افراد میں سے مہاراشٹر سے 4، دہلی سے 2، ہریانہ، گجرات اور اتر پردیش اور جھارکھنڈ سے ایک شامل ہیں اور 8 افراد جن کے خلاف IPC کی دفعہ 121 اور 123 لگائی گئی ہیں، ان میں محمد عمر گوتم، مفتی قاضی جہانگیر عالم قاسمی، صلاح الدین زین الدین شیخ، عرفان شیخ عرف عرفان خان اور ڈاکٹر فراز پرساد رامیشور کوارے عرف آدم اور بھوپیریا بندو عرف ارسلان اور کوثر عالم شامل ہیں۔ وقف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ کس حد تک اور کہاں تک ہیں، یہ تحقیق کے بعد اور جس طرح سے اس وقت سنوائی عدالت میں اس کے سامنے آئیں گی، لیکن ایک ایک کر کے الگ الگ اس وقت کیسز تھوپ کر کے ایک لمبا وقت جیلوں کے پیچھے گزارنے پر مجبور کرنے کی جانب یہ اشارہ کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ الزامات عائد کر دیے جاتے ہیں، دفعات لگا دیے جاتے ہیں، کوئی 10 سال کے بعد باہر آتا ہے، 12 سال کے بعد ملزم برے ہو کر کے نکل کر کے آتا ہے، اس وقت نہ میڈیا اس پر بحث کرتا ہے اور نہ ہے جو ان کے انسانی حقوق یا ان سے چھینی گئی وہ عمر کی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے۔ بہرکیف یہ معاملہ اس وقت عدالت میں ہے، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک پولیس ان پر لگائے گئے الزامات ثابت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، پرگیا کو جانتے ہیں نا آپ؟ جی ہاں، یہ لکھ لیجئے اس کا چہرہ، اس کو ہمیشہ گوموتر ہی نظر آتا ہے۔ BJP رکن پارلیمنٹ کہلائے جانے والی یہ پرگیا سنگھ ٹھاکر نے ایک بار پھر گوموتر کو ہائی اینٹی بائیوٹک بتایا ہے۔ جی ہاں، بھوپال میں ایک پروگرام کے دوران پرگیا ٹھاکر کا یہ بیان سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ BJP رکن پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ گوموتر کو ہم مقدس مانتے ہیں، کئی محققین بھی کہتے ہیں کہ گوموتر ہائی اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے۔ پرگیا ٹھاکر کے مطابق محققین کے دعووں کی تشریح کرنے پر ہم نے پایا کہ گوموتر کا استعمال کرنے سے تمام متعدی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ گوموتر کو لے کر کے کہاں کہاں لے جا کر کے ٹھوسا جا رہا ہے اور اس کی باقاعدہ تشہیر ہو رہی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ میڈیا اس کو الگ ہی پیمانے پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو اینٹی بائیوٹک بننا ہے تو گوموتر پیجئے، یعنی سائنس کو اٹھا کر کے پھینک دیجئے، یہ ماننا ہے ان لوگوں کا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کچھ وائرل ویڈیوز بھی آئی ہیں، آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اگر کرناٹک کے جنگلات کے بھینسوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھنا چاہیے۔ جو ایک یہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے اس ویڈیو کو، جو راستے سے گزر رہے تھے، بھینسا جس کو جنگلی بھینسا کہا جاتا ہے یا عام عرف میں کھلگا بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر اس کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی مخلوق طاقتور نظر آ رہی ہے۔ جنگلی بھینسا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنا کر کے سوشل میڈیا میں ڈالا تو سوچا کہ آپ کو جو بھی کرناٹک کے جنگلات میں پائے جانے والے جنگلی بھینسوں کا ایک نظارہ کرایا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کیا کہیں گے جب آپ پولیس بن جائیں اور پولیس ڈریس میں چاپلوسی کرتے ہوئے ایک BJP نیتا کے بیٹی کہیں یا بیٹا یا بہو کہیں، ان کی ہیپی برتھ ڈے میں پھول برسائیں؟ جی ہاں، اس وقت جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو پھول برسا رہے ہیں وہ مختلف عہدوں پر فائز پولیس افسران ہیں، جو اس وقت کتور کے BJP MLA مہنتیش ڈوڈا گوڈر جن کو کہا جاتا ہے، ان کی بیوی کے برتھ ڈے کے موقع پر DSP، CPI اور PSI سب مل کر کے کرناٹک کے بیلگامی علاقے میں اس وقت یہ پھول برساتے نظر آ رہے ہیں اور لگاتار تنقید ہو رہی ہے پولیس افسران کو۔ بھائی، اگر آپ پرسنلی
कोई फ्रेंडशिप रखते हैं इन लोगों से तो आप कम से कम जो है लिबास तो निकाल दें, पुलिस की इज़्ज़त ना निकालें, इस महकमे की इज़्ज़त ना निकालें। ये कहते हुए इस वीडियो को इस वक्त जो है हज़ारों की तादाद में शेयर करते हुए पुलिस की इस कार्रवाई को और पुलिस के इस अमल को जो है गैर कानूनी और जो है पूरे यूनिफॉर्म की जो है इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाने के तौर पर पेश करते हुए ये जो है पेश करने की कोशिश हो रही है। इसमें डीएसपी भी शामिल है, सीपीआई भी शामिल है, पीएसआई भी शामिल है और जो बेटा है वो बीजेपी एमएलए महंतेश दोड्डा गौडर है और उसकी बीवी है। ये हैप्पी बर्थडे हो रहा है, आप अंदाज़ा लगा लो, और पुलिस जो है फूल बरसा रही है। ये हालात हैं हमारे कर्नाटक के भी नहीं बल्कि पूरे भारत के इलाकों के ही हालात हैं। नाज़रीन गिरामी, सिर्फ चापलूसी चल रही है महकमों में और जो है पैर दबाने का काम हो रहा है सियासी लीडरान का ताकि अपना मतलब निकाल सके। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए, मैंने आपको कहा ना उमर गौतम के सिलसिले में और शर्जील के सिलसिले में किस तरह मामला पेश आया। आइए बीजेपी एमपी बंडी संजय किस तरह का बयान देता है और ओपनली कहता है कि वो 80% हिंदुओं की तरक्यात के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि फ़िरक़ावाराना फ़साद भड़का सकते हैं, किसी का कत्ल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसके ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज नहीं होगा और मुल्क के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने का मामला भी इनके ख़िलाफ़ दर्ज नहीं होगा क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है किससे है, बीजेपी से है। तेलंगाना की बीजेपी एमपी है बंडी संजय, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो है फ़िरक़ावाराना फ़सादात भड़का सकते इसके बयान से कि बीजेपी 80% हिंदुओं के तरक्यात के लिए कुछ भी कर सकते हैं का मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20% जिसको छोड़ दिया गया है उनको निशाना बनाया जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब क्या करें, भारत का हाल ऐसा है गुज़िश्ता कुछ सालों से जिसकी हुकूमत चल रही है, यहाँ पे सिर्फ नफ़रत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोस पर, इस तरह के बयानात पर ना डिबेट होते हैं। हाँ, अलबत्ता जो है कोई मुसलमान कह दे तो जो है फ़ौरी तौर पर मीडिया भी मुतहरिक हो जाता है। 8 दिन तक उस वक्त तक डिबेट होता है जब तक कि उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज नहीं हो जाता, उसको खींच करके हिरासत में नहीं लिया जाता। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर बार बार तरसाया जाता है, यहाँ के आवाम तरसाए जाते हैं, यहाँ के हुकूक़ मारे जाते हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से कश्मीर में लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी है तो वहीं पर मोबाइल इंटरनेट की खिदमात पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं, यानी कि दुनिया की किसी भी खित्ते से यहाँ का आदमी जो है रब्ता नहीं कर सकता। अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद कश्मीर वादी के बेशतर हिस्सों में लोगों के जमा होने पर लगाई गई पाबंदी बरकरार है। वहीं मोबाइल इंटरनेट खिदमात हफ्ते के रोज़ भी बंद कर दी गई। गुज़िश्ता रात इंटरनेट खिदमात बहाल की गई थी लेकिन फिर रोक दी गई। आपको मालूम होना चाहिए कि सैयद अली शाह गिलानी का तवील अलालत के बाद बुध को श्रीनगर में उनकी रहाइशगाह पर 82 साल की उम्र में इंतकाल हो चुका था और पाकिस्तान हामी अलहदगी पसंद लीडर को उनकी रहाइशगाह के सामने एक मस्जिद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तब से जो है लगातार यहाँ पर अलग अलग तरह की पाबंदी आयद कर दी गई। तब से लेकर के जो है कश्मीरियों के ख़िलाफ़ उठाए जाने वाले इन इक़दामात को लेकर के सोशल मीडिया में लगातार हुकूमत की तनकीद हो रही है। नाज़रीन गिरामी, तालिबान ने साफ़ तौर पर कहा है कि वो जो है भारत के किसी मामले में मुदाखलत नहीं करना चाहते, कश्मीर के मामले में किसी तरह मुदाखलत करना नहीं चाहते, लेकिन जो है मुसलमानों के साथ न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों पर अगर जुल्म होता है तो उनके हुकूक़ के बारे में बात करना ये उनका अपना हक़ है। तालिबान के दोहा में सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान कश्मीर, भारत समेत किसी भी मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने का हक़ रखते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करने का हक़ रखते हैं जबकि हमारी किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाई की कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान होने के नाते हमारा हक़ है कि कश्मीर, भारत और किसी भी दूसरे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। सुहेल शाहीन का मानना था कि हम अपने आवाज़ बुलंद करेंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके अपने लोग हैं, आपके अपने शहरी हैं और आपके कानून के तहत वो बराबरी के हुकूक़ के मुस्तहिक़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों पर भारत ने हमेशा पानी फेर दिया, जबकि कश्मीर के अंदर जुल्म जबर का सिलसिला जारी है। इस बात का उन्होंने इजहार किया है कि इसमें तब से लेकर कि ये इस वक्त सुर्खी में बना हुआ है, जबकि पुराना बयान है लेकिन इस बयान को बार बार दिखा करके जो है भारत के साथ तालिबान के क्या रिश्ते होंगे और क्या वाकई में वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के बात होगी, इस बात को लेकर के जो है लगातार बहस होती रहती है। नाज़रीन गिरामी, उधर अक़वाम मुत्तहिदा से ख़बर आ रही है कि वो इंसानी सतह पर एक बहुत बड़ा
اجلاس منعقد کرنے جی ہاں اقوام متحدہ نے افغانستان کی سنگین ضروریات کو اجاگر کرنے اور ملک کے لوگوں کی مدد کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ذریعے درکار فوری مالی امداد اور کاموں پر زور دینے کے لیے 13 ستمبر کو ایک اعلیٰ سطحی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ افغانستان ایک سنگین صورتحال میں ہے اور طویل تنازعات، شدید خشک سالی اور کووڈ-19 وبا کا سامنا کر رہا ہے۔ اس صورتحال تب ہے جبکہ ملک کی تقریباً نصف آبادی یعنی 1.8 کروڑ افغانوں کو پہلے ہی امداد کی ضرورت تھی۔ اقوام متحدہ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں جنوری 2021 سے 5,50,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ 3 میں سے 1 افغان شہری بحران یا ہنگامی صورتحال سے غذائی عدم تحفظ کا سامنا کر رہا ہے اور 5 برسوں سے کم عمر کے آدھے سے زیادہ بچے قلت تغذیہ کے شکار ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ شدید خشک سالی انسانی بحران کو مزید بڑھا رہی ہے اور آنے والے موسم سرما میں یہ صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اقوام متحدہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے اور سیکریٹری جنرل ملک کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے 13 ستمبر کو ایک اعلیٰ سطحی وزارتی سطح کی انسانی کانفرنس بلانے کے لیے جنیوا کا دورہ کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے اقوام متحدہ بھی اب افغان عوام کو سپورٹ کرنے کے لیے سامنے آنے کی دعویٰ کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام اٹھائے۔ ناظرین گرامی، ادھر کابل میں نئی حکومت کے اعلان کے لیے خصوصی تقاریب کو منعقد کرنے کی لگاتار تیاریاں جاری ہیں اور یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ کئی ممالک کے وفود اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں اور نئی حکومت کے ذریعے سے ان کو دعوت بھی دی گئی ہے۔ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستانی اور قطری ایک وفد بھی یہاں پہنچ چکا ہے، دیگر لوگوں کی بھی آمد جلد متوقع ہے، یہ کہا جا رہا ہے یہاں کے حکومت کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، جب سے طالبان کا قبضہ ہوا اس وقت سے یہاں پہ کرنسی ایکسچینج کو لے کر کے بڑی دقتیں پیش آ رہی تھی اور لوگوں کو روزمرہ کی زندگی گزارنا بھی بڑا مشکل تھا۔ ایسے میں خبر آ رہی ہے کہ کرنسی مارکیٹ سرائے شہزادہ نے کابل کی سب سے بڑی ایکسچینج مارکیٹ مانی جاتی ہے یہ سرائے شہزادہ، وہاں کل سے یہاں پر خدمات اور دینا شروع کر دیا۔ تو عوام کا رش دیکھا جا سکتا ہے ان تصاویر کے حوالے سے کئی ہفتوں کے بعد اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، تبت کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہاں کے بادل وہ زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے ایک الگ ہی سچویشن پیدا ہوئی۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ اس وقت شیئر کی جا رہی ہے اور یہ راستے میں ٹریفک کو روک دیا کچھ بادلوں نے جو راستے سے ٹکرا رہے تھے۔ آپ اس کا منظر اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو تازہ ترین مختلف حوالہ جات سے یہاں تک ہم تک پہنچی ہے۔ کوشش کی کہ ہم بھی اس منظر کو دیکھنے میں آپ کو شریک کریں۔ آپ اس کو دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں